اماں، یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ عبد الرحمان صاحب کے جاتے ہی ابراہیم صاحب اندر آئے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات اٹک گئی تھی، وہ لڑکا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے اس نے زرمینہ سے بات نہ کی ہو؟ میں تو پہلی دفعہ ملی ہوں ابراہیم، خدا جانے کون تھے، اور وہ لڑکا زرمینہ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ رقیہ، تمہیں زرمینہ نے کبھی کچھ بتایا ہے اس کا؟ اماں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو دیکھا جو کب سے بوکھلائے بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں اماں، میں تو نہیں جانتی، اور نہ ہی زرمینہ نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے مجھ سے۔ اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے انہوں نے نارمل ہونے والے انداز میں کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص ان کے اندر کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ رقیہ بیگم، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کبھی مت چھپانا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ زرمینہ کی مرضی کے بغیر یہاں پر رشتہ لے آئے؟ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی، ان کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ ابراہیم، تم بھی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہے ان کی بیٹی کو اچھی لگ گئی تھی زرمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں تو سفید کیے نہیں تھے، سمجھ تو وہ بھی سب کچھ رہی تھی، مگر بیٹے کے سامنے اپنی پوتی کا دفاع کر رہی تھی۔ اماں، میں وہ بات نہیں کہہ رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے سے سمجھا دیں زمینہ گل کو، اس کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اس وقت اس کا یونیورسٹی اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، اسی دن رخصت کروں گا میں اس کو اس گھر سے۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ باہر کھڑی لڑکی سے پسینوں کے سیلاب گرنے لگے۔ اس کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی تو وہیں پہ مر جائے گی۔ ہونٹوں میں موت کی سی سفیدی ہونے لگی، جیسے کچھ ہی پل میں اس کے پاس زندگی کے زندہ رہنے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، اس کو اندازہ تھا وہ لوگ اتنی آسانی سے تو کبھی نہیں مانیں گے، مگر ایسے منہ پہ انکار کرنا! یا اللہ، میرے لیے کچھ تو راستہ نکال۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا جو کب سے اور کتنے وقتوں سے بند تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ اس کا نمبر نہ ملاتا ہو۔ سنو ملکہ، وجدان کو ضرورت ہے تمہاری، سنا دو مجھے اپنی آواز کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرا اجڑا جہاں پھر سے آباد ہو جائے، میرے دل کی ویرانی ختم ہو جائے۔ ملکہ، بس ایک بار بات کر لو، فقط ایک بار، کہ وجدان کی رکتی سانسیں پھر سے چلنے لگیں۔ وہ بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کو اپنا حال بتا رہا تھا۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کیا خوشیاں اتنے تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ کچھ وقت پہلے میں دنیا کا خوش نصیب انسان تھا، اور ابھی جو کھڑا ہے وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے جو اپنی ہار کا ماتم اکیلے ہی منا رہا ہے۔ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے بالکنی کی گرلوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی، گلے کی رگیں باہر آنے لگیں، جیسے اندر درد کا ایک طوفان برپا ہو، ضبط کی ایک آخری حد ہو۔ وجی، وجی! اپنے نام کی آواز سنتے ہی گرل سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، زور سے دروازہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کنڈی چڑھائی اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، جیسے اگلا قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا، شاید درد سے بڑا ڈر تھا، شاید ڈر کی اذیت درد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک موت کی سی وحشت طاری ہونے لگی، سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی، دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، دماغ اپنا کام چھوڑنے لگا، اور جسم وہیں زمین پہ ڈھیر ہونے لگا۔ آپی، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین پہ بہن کی گود میں سر رکھے بہن کو آج وہ حقیقت بتا رہا تھا جو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی، جس کو سوچ کے ہی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ بات اپنے منہ سے بیان کر رہا تھا جو وہ خیال میں بھی نہیں لاتا تھا۔ ایسے نہیں کہو وجی، وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ آپی، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں نے کب کوئی خواہش اپنے لیے کی تھی؟ کب میں نے بولا تھا مجھے کچھ ملے؟ میں نے اس کو مانگا تھا، بس صرف اسی کو۔ آپی، وہ بھی نہ ملے تو پھر کیا ہے میری زندگی؟ وجی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ وجی، کون ایک ہی دفعہ میں اپنی بیٹی دیتا ہے؟ کون ایک بار میں ہاں کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ آپی، بات اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بات ہماری ہے، بات اس کی ہے اور بات میری ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمارا نکاح جائز ہے؟ کیا ہمارا نکاح عام لوگوں کے نکاح کی طرح ہو سکتا ہے؟ آپی، کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دانتوں کو میچ کر کہا، جیسے اس کا درد اب غصے میں بدلتا ہو۔ کیوں نہیں ہے جائز بجی؟ ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لینا، جو اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے محبوب کو آخری مان لے، تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روشنی پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیواریا ہوگا۔ القرآن سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ دیکھو بجی، یہاں صاف صاف اللہ پاک نے لکھا ہے کہ ایک مرد ایک غیر لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے وہ صرف شادی کرے، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرے، اور جو بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے مذہب پر چلیں، وہ اپنی بیوی کے کسی بھی مذہبی تقریب میں نہ جائے، اگر بیوی عیسائی ہے تو وہ چرچ خود بھی نہ جائے اور نہ ہی اپنی اولاد کو جانے دے۔ اپی، یہاں بات مسلمان یا غیر مسلم کی نہیں، وہ مسلمان ہے، اور جو میں ہوں، ہمارا معاشرہ کبھی ہمارے رشتے کو قبول کرے گا؟ ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں دونوں کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ آپی، اللہ پاک نے یہ آیت ابھی تو نازل کی ہے نا کہ ہم لوگ سمجھیں۔ زرعی دروازہ کھولو، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں میں۔ زرعی، کیا ہوا ہے ماں؟ دیکھو نا صاحب، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر زرعی دروازہ ہی نہیں کھول رہی، اور نہ ہی کچھ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اماں نہ پریشان ہو آپ ہی سوئی ہوں گی تو تبھی نہیں بول رہی، اتنی بھی کیا کہہ رہی نیند؟ میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، اللہ سب ٹھیک کرے بس۔ زری، وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگی جیسے اس کے بھی دل نے ایک بری خبر کا الہام دیا ہو۔ کیا ہوا ہے، اتنا زور زور سے کیوں چلا رہے ہو تم ماں بیٹا؟ اب کی بار ان کی آوازوں پہ ابراہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے تھے اور وہیں کھڑے ہو گئے جہاں پہلے سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ زرمینہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے نا، نہ ہی کچھ بول رہی ہے وہ۔ اماں کا ضبط ایک دم جواب دے گیا اور وہ روتے روتے ان کو بتانے لگی، سلطان، جی ابا جان۔ وہ جو باہر سے ابھی ہی اندر آیا تھا، باپ کی آواز پہ دوڑتا دوڑتا ان کے پاس آیا، بھائی کے ساتھ مل کر دونوں دروازہ توڑو۔ نہ جانا ان کے دل میں کیا اٹکا تھا، جو بغیر سنے اور بغیر کچھ بولے انہوں نے دروازہ توڑنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ بابا جان، میرے کمرے میں دوسری چابی ہے اس کی، میں لاتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور چابی کے ساتھ واپس آیا۔ جلدی کھولو سلطان، جلدی کرو۔ جی اماں، پریشان نہیں ہوں، میں کھولتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے دروازہ پیچھے کیا۔ زرعی، میری بچی، جلدی جلدی اس کے پاس گئیں جو دروازے کے ساتھ بے جان لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، جسم نے حرکت کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ زرمینہ، اس کو ایسے پڑا دیکھ کر سب اس کے پاس زمین پہ بیٹھے۔ آج پہلی مرتبہ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کانپے۔ اگر ان کا بیٹا ایسے ان کے سامنے پڑا ہوتا تو وہ صبر کر لیتے، مگر یہ ان کی بیٹی تھی جو ان کے سامنے زمین پہ پڑی تھی۔ بیٹی کے لیے اس کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پہ بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شہاب، اٹھاؤ بہن کو۔ سلطان، گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔ وجی، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پہ پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں نے صرف محبت کی تھی اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، وجی، کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہے؟ پتہ نہیں اپی، وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا نا۔ اور پھر اس کا کال پہ بات کرنا، جتنا تم مجھ سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھینچی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا وجی، تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پہ ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ابھی آپ کو کس نے کہا میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے اس کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے اس کو بتایا نہیں ہوا اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ آپ ہی میں کیا کروں گا؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا نا وجہ اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب کہ وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اس سے محبت کی ہے، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کے منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی؟ وہ مر تو جائے گی مگر وہ ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتا تھا تم کیا ہو، تم ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ سب ممکن نہیں؟ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کی کہ ایک لڑکی کو جو کبھی نامحرم کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی وہ تمہارے لیے سوچنے لگی؟ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتا تھا؟ آپی، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے، اس نے ایک کرب سے بہن کو کہا۔ وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدے ہی کرتے ہیں تبھی رشتہ ہی بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گناہ گار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت ہاری ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آ کے تمہیں رکھا، جو خدا کی گناہ گار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کر تم سے بات کی؟ کیا تم اس کے گناہ گار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل؟ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو وجی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہوگی، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دستبردار بھی ہو جانا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا، دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑوں۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ دھڑکے گا۔ وجدان اسی کا ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں رسائی تک۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی ہے، بے ہوش بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ اسٹریس لیا ہوا ہے، یہ تو آپ وقت پہ لے آئے ہیں، ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب ایسا ہے کہ آپ کل تک ان کو یہیں پہ رکھیں، انڈر آبزرویشن۔ ابھی ہم ان کو انڈر آبزرویشن ہی رکھیں گے، آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسی، میں خود یہاں رہوں گا۔ آپ بتائیں، مسئلے والی تو کوئی بات نہیں نا؟ میں آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خیال رکھوں گا میں اس کا۔ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کر رہی تھی۔ زمینہ، تم ٹھیک ہو جو، بس باقی سب میں خود ٹھیک کر دوں گا، انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔